جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 14 اگست 2026 جمعے کا دن، 79 ایئرس پاکستان کو بنے۔ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کے لیے آپ کو بتائیں کہ 258 دن ہو گئے نا ماشاء اللہ لگے نو آصم نیر صاحب کی فستائیت نو ظلم جبریت کے، اور عمران خان صاحب کو 1105 دن ہو گئے ہیں جی آج جیل کے اندر۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہم اس کے دن گننے شروع کر دیتے ہیں، اس کے سال ہوتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، ہر برتھڈے پہ ہم ان کے کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا۔ یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے نا سر، یہ بھی ان کی زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا۔ یہ 1105 دن جو عمران خان کو جیل رکھے ہیں جیل میں، اب یہ آہستہ آہستہ عمران خان کی آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد آزاد ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ رکھیں کہ عمران خان پسینے میں شرابور ہوگا، اس وقت 14 اگست کا دن بھی ہوگا، اور جیل میں خان صاحب کوئی خبر نہیں ہے۔ ان کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے افواہیں پھیل رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ ہیں نہیں ہیں۔ اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں، آپ کو ساتھ میں یہ بھی یاد دہانی کروا دوں کہ آصم نیر کے دن ختم ہو رہے ہیں، جس طرح ہم 258 days today and it's going to end very soon۔ میرے لیے بڑی یہ ذاتی طور پہ بڑی چنبے کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جو فستائیت کا یہ دور اتنا لمبا کیسے ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں چل پایا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا بربریت ہو رہی ہے، یا ہمیں پتہ نہیں چل پایا، یا ہمیں احساسیت نہیں تھی، ہم بول نہیں پائے۔ نظام برے طریقے سے کھوکھلا ہے، برے طریقے سے کھوکھلا ہے۔ بیروت بننے جا رہا ہے پاکستان، لبنان بننے جا رہا ہے پاکستان، اور اس کو بنانے والے جو ہیں وہ ہمارے اپنے جرنیل ہیں، ہمارے اپنے فوجی ہیں۔ بہرحال جی، یہ تو چلتا رہنا سلسلہ سلاسل، اور ہم نے اس کو اوپر بار بار بات کرتے رہنا اور بتاتے رہنا۔ قصہ کہانی سر یوں ہے جی کہ انڈیا کا کل جشن آزادی ہے، آج ہمارا جشن آزادی ہے۔ یہ ایک دن کیوں نہیں منا رہے، کہ اس کی کیا وجہ بنی، ہمیں اس بات کا نہیں پتا، لیکن اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد ہو کے بھی آزاد نہیں ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ ایران کا کوئی جشن آزادی، ان کا آزادی کا کوئی دن نہیں ہے۔ افغانستان کو کوئی آزادی کا دن نہیں ہے، یہ ہمارے ہمسائے ہیں، اور چائنا کا بھی اسی طرح ہی ہے۔ وہ نیشنل ڈے مناتے ہیں، چائنا والے بھی نیشنل ڈے مناتے ہیں، افغانی بھی نیشنل ڈے مناتے ہیں، اور ایرانی بھی نیشنل ڈے مناتے ہیں۔ وہ اپنے حساب سے مناتے ہیں۔ اور ایران کے بارے میں ایک جو چیز میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ریسرچ کرتے پتا چلا، وہ کبھی بھی قانونی کا حصہ نہیں رہا، کبھی بھی اس کے اوپر کسی نے آ کے قبضہ نہیں کیا۔ وہ آزاد و خود مختار ہی رہتے تھے، رہے ہمیشہ سے ہی۔ ان کے اوپر کسی برطانیہ نے جب پوری دنیا پہ حکومت کی تو ایران ان ملکوں میں سے ایک تھا جہاں پہ وہ حکومت نہیں کر پائے، جہاں پہ وہ قبضہ نہیں کر پائے۔ لیکن ہم بہت عرصے سے غلام ہیں، اور آج تک غلام ہیں، بلکہ ان کی بنائی ہوئی فوج کے بھی ہم اب تک غلام ہیں۔ اچھا سر، عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے کہ افواہیں پھیلتی ہیں، بہت برے طریقے سے افواہیں پھیلتی ہیں، اور بڑی غلط قسم کی افواہیں پھیلتی ہیں۔ ان افواہوں کا جو ہے، جو محور ہے، جو اس سارے جو اس عمران خان صاحب کے ساتھ فستائیت ہو رہی ہے، اس کا محور ہے، وہ ایک شخص ہے، وہ ہے آصم منیر۔ آصم منیر، فیلڈ مارشل آصم منیر جو ہے، اس کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا، یا اس بڑے خوشی سے اپنے سر پہ لیا ہوا اس بندے نے، اس کی بغیرتی کا کوئی لیول ہی کچھ اور ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگے کہ آپ فلاں بندے کو آپ جو ہے وہ مارنا چاہتے ہیں، آپ فوراً کہیں گے نہیں یار میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک عمل ہے، یہ بڑا ایک گھناؤنا عمل ہے کسی انسان کی زندگی سے کھیلنا۔ آپ فوری طور پہ آتے ہیں سامنے اور بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، میرے ہاتھ صاف ہے، یا کسی کو آپ کہہ جائیں کہ آپ ان کو کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو آپ فوری طور پہ کہیں گے نہیں، یہ میں نہیں ہوں، میرا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں، میں ایسا نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ یہ گھناؤنا عمل ہے، یہ گندا گھٹیا اور گھناؤنا عمل ہے، کسی کی جان لینا۔ یہ قاتل کی سزا جو آپ کو پتا ہے وہ جو ہے، اور ایک انسان کا قتل ساری انسانی کا قتل بھی کہا جاتا ہے، ایز اے مسلم ہم لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں۔ اب سارے اس میں صورتحال یوں ہے کہ آصم منیر کا لگ رہا ہے نام، اور شہباز شریف کا نام لگ رہا ہے، اور مریم کا نام لگ رہا ہے، کہ یہ جو ہیں جو عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، خدا نہ خواستہ ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ اور آصم منیر کا تو عمران خان صاحب نے خود کہا ہے۔ اور ایسے میں اب چاہیے کیا؟ فوری طور پہ ایک انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں یار، میں نہیں یہ کام کر رہا، میں یہ کرنا نہیں چاہتا،
میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو ماروں یا قتل کروں، لیکن یہ بغیرتی کا وہ لیول ہے عاصم منیر کا کہ آپ اس کا اندازہ کریں کہ وہ ان کی طرف سے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ جی میں یہ کرنا نہیں چاہتا، میں اس معاملے میں نہیں ہوں، یا عمران خان کی ملاقات کروا دیجیے، لیکن وہ ڈٹائی کے ساتھ یہ ان کی انٹینشنز کو ثابت کرتا ہے کہ ایک بندہ کتنا گھٹیا گیا گزرا اور گندا ہے کہ اس کی ان خبروں کے اوپر یہ جو عمران خان کی صحت کے معاملے میں زندگی اور خبریں ہیں، ان کے اوپر جب تک آپ لوگ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، ان کو آزادی دلانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ اسی طرح کی خبریں آتی رہیں گی اور وہ کلیریفائی نہیں کرتا اپنے آپ کو، وہ وضاحت نہیں دینا پسند کرتا، یعنی اس کی ذہنی حالت اس قسم کی ہے کہ اس کو اپنی صفائی دینے میں، بات کرنے میں کہ بھئی میں تو نہیں اس معاملے میں تو بے گناہ ہوں، میرے تو خواہ نام لیا ہے، لیکن کہ یہ صفائی نہیں دینا چاہ رہا وہ بندہ، صفائی نہیں دینا چاہ رہا۔ یہ ایک غلاظت ہے کسی شخص کی، ڈھٹائی ہے، بغیرتی ہے کسی شخص کی، اور کیا انہوں نے جناب کہ خبر یہ آئی ہے جی کہ ایک خبر دی گئی ہے جی، خبر اس طرح کی ہے جی کہ جہاں پہ مشرف بی بی کی اپنے فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہاں پیچھے ایک ٹی وی پڑا ہوا تھا، مانیٹر تھا کوئی، اس کے اوپر عمران خان صاحب کی جو ہے وہ چلتے پھرتے ایک ویڈیو دکھائی گئی۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ریکارڈنگ ہے، یہ مصدقہ ہے، نہیں ہے، ایک بندے کی خبر ہے۔ بظاہر یوں یہ لگتا ہے کہ جو یہ افواہیں پھیلی ہیں ان کو نرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے عمران خان صاحب خیریت سے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی خیریت کا ایک نیا طریقہ انہوں نے نکالا یہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان اس 14 اگست کے معاملے پہ بات کرنی تھی ہم نے 14 اگست پہ، لیکن یہ چیز جو ہے وہ مجھے بہت کھٹکنا شروع ہو گئی، جو میرے اس وقت موضوع بحث بن گئی، موضوع گفتگو بن گئی، وہ یہ کہ عمران خان کو اپنا نام کیوں نہیں کرتا کلیئر کرتا عاصم منیر، شہباز شریف اپنا نام کلیئر نہیں کلیئر کرتا، چہ جائے کہ ان کے وزراء کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے۔ یہ عمران خان کی زندگی کا معاملہ ہے اور اس کو آپ کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اس سارے معاملے کو کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے کر کے ہو یہ رہا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے میں سے جو ان کے چیف منسٹر صاحب ہمارے سہیل افریدی صاحب، انہوں نے ایک کال دی ہے اور اس کال کے مطابق جو ہے وہ 27 سپتمبر کو احتجاج ہوگا، کہ بڑا احتجاج ہوگا، وہ کافی لمبی ڈیٹ تھی، بڑی بحث ہوئی، بڑی باتیں ہوئی، بڑی چیزیں ہوئی کہ یہ کیا ہے، کیوں اتنا اس طرح کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو ماحول جو وہ گرم کیا جا رہا ہے۔ کل جو دن تھا وہ یہ دن تھا کہ جی سہیل افریدی صاحب گئے ہیں عمران خان کو ملنے کے لیے، وہاں پہ ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی اگر ملاقات نہیں کرائی گئی تو ہر چوک ڈی چوک ہے، تو انہوں نے احتجاج کیا۔ اب انہوں نے سرپرائز احتجاج کیا، ان کو روکا نہیں جا سکا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج کر کیسے لیا، وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ پیسے کیوں نہیں، اس کو پکڑا کیوں نہیں، اس کو روکا کیوں نہیں۔ سو یہ ساری باتیں جو ہیں کیا سرائیاں گفتگو دائیں سے بائیں سے آپ کرتے رہیں گے، یہ لے حاصل ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ چیز یہ ہے کہ وہ نکلے، اچھا کیا نکلے، وہ سڑکوں پہ آئے، آگے اچھا کیا سڑکوں پہ آئے، دیر آئے درست آئے، جو جتنا بھی کوشش کی جائے، جتنی بھی کوشش ہو، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کسی کو بس رگڑتے چلے جائیں اور اس کے بعد اس کی کوئی اچھا اگر بیچ میں کوئی کام کرے تو اس کے اوپر شکوک و شبہات ظاہر کرنے شروع کر دیں، یار یہ کیسے ہو گیا، یہ کوئی چکر ملا ہوا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ عمران خان صاحب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، افواہوں کا بازار گرم ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے بڑھے گا، آگے چلے گا، آگے چل پائے گا کہ نہیں چل پائے گا۔ یہ 14 اگست کی طرف جو مجھے شروع میں گفتگو کرنی تھی وہ اب کر رہا ہوں تھوڑی سی۔ 14 اگست کا یہ دن ہے، اس موقع پہ یہ 14 اگست کب منائی جا رہی ہے؟ 14 اگست اس وقت منائی جا رہی ہے جب آپ نے بلوچستان کے اوپر فضائی حملہ کیا۔ وہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بم دھماکہ ہو گیا، بم بنایا جا رہا تھا، وہ پھٹ گیا، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، لیکن جو لوگ قریب کے لوگ ہم بتاتے ہیں جی کہ جیٹ ہتھیاروں سے وہاں پہ حملہ کیا گیا، ان کو دہشت کرنا کیا، آپ نے 8-9 بچے مار دیے۔ ایسے موقع پہ یہ ہو رہا ہے، جشن آزادی منائی جا رہی ہے، اور میں جشن آزادی منانے کی تصاویر دیکھ رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کا آئین جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے، جس کی عدالتیں بالکل نہیں ہیں، جہاں پہ بھوک اور افلاس کا برا عالم ہے۔ ایسے میں یہ کس طرح جشن منا سکتے ہیں؟ کیسے یہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کیوں کر یہ ایسے ماحول میں ہیں، ان کو غم کا جو ہے وہ غم کا ماحول، مطلب میں اب
کیا کہوں آپ سے، بات کرتے ہیں مجھے حیرانگی ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فوتگی کا عالم ہے، آپ کے صوبے میں کشمیر میں آپ کو 100 لاشیں گرا دی گئی ہیں اور کشمیری جوں کے توں ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ کشمیر کے اوپر بات کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں، کشمیر کی جو سٹوری ہے وہ بیہائنڈ دا سین چلی جا رہی ہے اور 100 لاشیں ہیں جو آپ اگنور کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے میں 14 اگست منائی جا رہی ہے اور 14 اگست پہ انہوں نے پیغام دیا ہے کشمیریوں نے کہ آپ کو جشن آزادی مبارک، لیکن ہمارا بھی خیال کریں، ہمیں بھی کچھ چاہیے۔ ظلم ہے، بربریت ہے، قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، فسطائیت کا عروج ہے، اور ایسے میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ جشن منائیں، اور لوگ منا بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ جشن منا بھی رہے ہیں۔ میں بھی اپنی سبز چٹی جڑی ہے نا وہ جیکٹ پائی دی ہے اپنی ہری۔ ایک سیکنڈ ہے مجھے ذرا تھوڑی سی بریک لینی پڑ گئی مجھے، معذرت۔ بات ہم کر رہے تھے سر جی کہ کس طرح منا سکتے ہیں ہم خوشیاں، کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جس گھر میں فوتگی ہو، 100 لاشیں پڑی ہوں، آئین اس ملک کا ٹوٹ چکا ہو، وہاں کے لوگ کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں؟ میرے لیے یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور جہاں پہ آپ کو پنکی نام کی خاتون تھی جنہوں نے ہیروئن بیچتی تھی اور بڑے بڑے لوگوں کو بیچتی تھی، وہ بری ہو گئی ہیں جی۔ پہلے ان کو لایا گیا، کسی کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، پھر جس کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا اسی کے فون کے اوپر انہوں نے جناب اسی کو پنکی نام کی خاتون جن کے اوپر ہیروئن کا، اسمگلنگ کا، پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، وہ چھوٹ گئی ہیں، وہ چھوٹ گئی ہیں۔ ایسے یہ ہے جی میرا پاکستان مہان، جس کے ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، جس کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں، یہ وہ پاکستان ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ باد کا جو نعرے لگتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں اگر آپ یہ بات بتا دیں نا، گناہ کو، ووٹوں کی چوری کو، وارداتوں کو اللہ کا فضل قرار دے دینا، وہاں پہ آپ کے پاس میرا خیال ہے کہ اخلاقیات کا وہ لیول ہے، گراوٹ کا وہ لیول ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ قوم اسی طرف چل پڑی ہوئی ہے کہ وہ چوری کو، چکاری کو، ڈکیتی کو، گوچی کو، ارمانی کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہے۔ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے، حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے کہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، یہ سارا وہم و گمان کے بت ہیں اور ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون خوشیاں منا رہی ہے جی، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ الیکشن جیتا، لیکن اصل میں انہوں نے جی ایچ کیو عاصم منیر کے فضل و کرم سے الیکشن جیتا۔ جب یہ کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو خدا اپنا مان بیٹھے ہیں، اللہ اپنا مان بیٹھے ہیں، عاصم منیر کو، جی ایچ کیو کو اپنا رہبر مان بیٹھے ہیں۔ اس لیے یہ کہتے ہیں اس کو اللہ کے، کیونکہ فضل و کرم تو اور تو کسی کا تھا نہیں۔ اب اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ چوریاں کرو، اللہ یہ تو نہیں کہتا ڈکیتی پاؤ، اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ 100 بندہ مار دو، اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ استثناء لے لو، غیر اسلامی کام ہے۔ لیکن یہاں پہ خدا اس وقت عاصم منیر ہے اور وہ بنا ہوا ہے، اور ایسے میں ہم 14 اگست منا رہے ہیں، اس ماحول میں ہم 14 اگست منا رہے ہیں۔ اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک جج کا بیٹا بچے مار دیتا ہے سڑک کے اوپر، اگلے دن رہا، غریب آدمی نے پیسے لے لیے۔ آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے یہ جو اسلامی قانون ہے کہ آپ کچھ پیسے لے لیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، کچھ پیسے لیے اور آپ نے ان کو چھوڑ چھاڑ دیا، معاف کر دیا قاتل کو۔ یہ ایک ایسا چیز ہے جو بندہ دے واپس نہیں آنا، چھوٹو پر دفاع کرو، اللہ دے سپرد، اللہ دی مرضی، یہی لکھیا سی، یعنی بندے دی ہے ہی نہیں سی، اب پھڑو پیسے، معاف کرو سو، اللہ خوش ہوئے گا، معاف کرو گے اللہ بڑا خوش ہوئے گا۔ تو اللہ کو خوش صرف غریب آدمی نے کرنا ہے، صرف غریب آدمی کا کام ہے اللہ کو خوش کرنا، امیر آدمی کا بالکل کوئی کام نہیں ہے۔ اور اس سے میں ہم بنا رہے ہیں 14 اگست، اس پاکستان کی جشن آزادی منائی جا رہی ہے، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ کتنے زیادہ ہپوکریٹ ہیں ہم، کتنے زیادہ ہم گئے گزرے ہیں ہم، کہ نہ ہم اس دن کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں، اور جھوٹ کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، جھوٹ کے اوپر، فریب کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں۔ پاکستان تارا تارا ہو چکا ہوا، اس کے اوپر ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ بغیرتی بھنگڑے ڈال رہی ہے، اس کے اوپر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، آزادی کی خوشیاں۔ کس قسم کا ماحول ہے، کس قسم کی ریاست ہے، کس قسم کے ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں اتنے گہے گزرے ہیں کہ ہم کسی کو منہ پہ نہیں بتا سکتے کہ بھجن تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔
آپ جو کر رہے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں. نہیں بتا سکتے ہم، بات نہیں کر پاتے ہم ایز اے نیشن بہت ہی گھٹیا اور نچلے درجے کے لوگ ہیں. گورا صاف کہہ دے گا پائنا تسی کام ٹھیک نہیں کیتا ہے گا، اے نہ کرو. ہم نہیں کہہ پاتے، ہمارے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں. بہرحال 14 اگست آئے گی چلے جائے گی، دن آئے گا چلا جائے گا. سیلیبریشن اس طرح نہیں ہوگی، ہمیں سیلیبریشن پورا سال کرنی ہے. ہمیں سیلیبریشن کرنی ہے اس دن جس دن پاکستان حقیقی طور پہ آزاد ہو جائے گا، جس دن پاکستان کی عدالتیں آزاد ہو جائیں گی، پاکستان کی عوام آزاد ہو جائے گی، جس دن انصاف ملنا شروع ہو جائے گا، جس دن کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام دوبارہ سے واپس آ جائے گا، جس دن ہر بندے کو صحت کارڈ مل جائے گا، جس دن ہر بندے کو انصاف مل جائے گا گھر بیٹھے ہوئے کو، جس دن پاکستان کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے لوگ آ کے بیٹھیں گے، جس دن پاکستان اپنی خود مختار انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ خارجہ پالیسی بنائے گا، جس دن پاکستان میں کی عوام جو ہے ان میں خدا ترسی کا لیول کچھ اور ہوگا، جہاں پہ تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھالے جائیں گے والا ماحول ہوگا. اس دن حقیقی آزادی والے دن پھر ہم جو بنائیں گے جشن آزادی، تو اس کا کچھ پتہ بھی لگے گا جشن یہ کس قسم کی جشن آزادیاں منا رہے ہیں. میں حیران ہوں، قسم سے میں حیران ہوں، میں یقین کرے حیران ہوں. اور میں اتنے لوگوں سے سن چکا ہوں، بڑے لوگوں سے میں سن چکا ہوں کہ جی کیا منانا اس کا. پاکستان سے منیر تم نے پاکستان کو اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ یقین کریں کہ اس کا ریٹرن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کبھی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. مجھے بالکل اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اور اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی بجائے، عمران خان کے معاملے میں کلیئر کرنے کی بجائے بغیرتی در بغیرتی کی جاتی آ رہی ہے. اور کبھی ٹی وی لگا دیا پیچھے اس کی خبریں آ رہی ہیں، کبھی کہیں سے خبر آ رہی ہے، کہیں سے خبر. اتنا بڑا چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ. 14 اگست جو ہے 2026 میں یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے عمران خان کا. اس کے اوپر اپنے آپ کو کلیئرٹی دیں، کلیئر ہو کے آئیں، سامنے آئیں، بات کریں. اگر آپ میں ذرا سا بھی دم ہے، ذرا سی انسانیت کو باقی بچی ہے، تو آ کے بتائیں کہ بھئی میں قاتل نہیں ہوں، نہ میں مارنا چاہتا ہوں، نہ مجھے کچھ لینا دینا ہے. میری طرف سے عمران خان کی عدالتیں صبح لگ جائیں. بتائیں آ کے. جھوٹ تو آپ پہلے بولتے، اتنا جھوٹ آپ منہ سے بھی آ کے بول سکتے ہیں، لیکن آپ آتے ہیں، ڈی جی ایس پی آر آتا ہے، دشنام ترازیاں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، عمران لوگوں کے خلاف. پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جشن آزادی میں مہرنگ بلوچ لڑکیاں اس جشن آزادی پہ بلوچستان کا حصہ جہاں پہ آپ جا نہیں سکتے، اس ایسے موقع پہ آپ جشن آزادی منا رہے ہیں. کس کا نام لیں، کس کا نام لیں؟ بلوچستان لے لیں، کے پی کے لے لیں، کشمیر لے لیں، پنجاب لے لیں، سندھ لے لیں. ہر چیز برے طریقے سے برباد ہوئی ہے. اور ایسے میں ہم 2026 کا 14 اگست منا رہے ہیں، اور جو قابض ہیں وہ جشن منا رہے ہیں، اور جو عوام ہے، جو وارث ہیں اس ملک کے، وہ بیٹھ کے تو تماشا دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے ادر وے راؤنڈ ہونا چاہیے. میں صرف اسی نوٹ پہ اس پروگرام کو، اپنی اس بات کو ختم کروں گا. اب یہ وقت ہے کہ آپ اپنی حکومت واپس لیں، عوام اپنی حکومت واپس لیں، عوام اپنی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے، فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے. ورنہ یہ اسی طرح کے تماشے لگتے رہیں گے اور آپ اسی طرح بیٹھ کے تماشے دیکھتے رہیں گے، ڈیوٹیاں بجتی رہیں گی. بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.